نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک انتہائی پر تاثیر عمل بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے ہر بڑی سے بڑی مشکل فوری طور پہ حل ہو جاتی ہے۔ جتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، کوئی پرانے سے پرانا کوئی کام اٹکا ہوا کیوں نہ ہو، جو طرح طرح کے ورد وظیفے کرنے سے بھی نہ جا رہا ہو، دعائیں کر کر کے تھک چکے ہوں، لیکن آپ کی مشکل کشائی نہ ہو رہی ہو، تو آپ اس عمل کو آزمائیں۔ انتہائی چھوٹا عمل ہے اور انتہائی آسان عمل ہے، بس یقین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس عمل کو خشوع و خضوع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ فوری طور پہ پوری ہو جائے گی۔ ہم نے اس عمل کا نام صلاۃ الحاجات رکھا ہے، اور ناظرین، یہ ہمارے روحانی مرشد کا ہمیں عطیہ ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ ہم نے جب بھی اس پر عمل کیا یا کسی کو اس عمل کرنے کی اجازت دی تو یقین مانیے کہ جتنا ہی کوئی بڑی سی بڑا کام ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، اس میں فوری طور پہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور فوری کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ بھی اس عمل کو آزمائیے، اور جو بھی کوئی مسئلہ ہو اس کو آپ حل کر لیجئے۔ صرف 5 منٹ کا عمل ہے، 5 منٹ کا عمل ہے، اور 5 منٹ آپ نے دینے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف 5 منٹ کھڑے ہونا۔ اگر آپ 5 منٹ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی ہر وہ اٹکی ہوئی مشکل جو ہے، اٹکی ہوئی حاجت جو ہے وہ فوری پوری ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، اس عمل کے بتانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو، معرفت ٹی وی کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکیں، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کو شیئر بھی کریں۔ عزیزان محترم، ہم نے معرفت ٹی وی کی جو پچھلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ نظر بد اتارنے کا طریقہ تھی۔ اس میں ہم آپ کو اضافے کے طور پہ ایک بات بتاتے ہیں کہ جب آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں، پہلے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انتہائی آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو، گھروں میں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ہر فرد کو کسی نہ کسی وقت نظر لگ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس میں انتہائی آسان طریقے سے نظر اتارنے کا طریقہ بتایا ہے، تو وہ آپ اس کو پورا جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور اس میں ہم ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کی نظر اتاریں، بہتر تو یہی ہے کہ بندہ خود اپنی نظر اتار لے، لیکن اگر کسی آپ دوسرے فرد مائیں اپنے بچوں کی اتارتی ہیں، شوہر کی اتارتی ہیں، یا کسی ایک فرد دوسرے فرد کی نظر اتارتا ہے، تو جو فرد نظر اتارتا ہے، بعض اوقات ہمیں یہ شکایات آتی ہیں، ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے تو سارے گھر کی نظر اتاری ہے، لیکن جب سے نظر اتاری ہے مجھے کوئی جو ہے نا، میرا جسم بھی بھاری ہو گیا یا میں تکلیف میں ہوں۔ تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جو بھی بندہ نظر اتارے، وہ اس کے بعد سب کی نظر اتارنے کے بعد پھر وہ اپنی بھی نظر اتار لیں۔ یعنی جب آپ کسی دوسرے فرد کی نظر اتاریں تو اس کے بعد آپ اپنی نظر بھی اتار لیں، تاکہ آپ کے اوپر کوئی ہلکا پھلکا اثر نہ ہو۔ کیونکہ بعض اوقات شیاطین کی نظر لگی ہوتی ہے، جنات کی نظر لگی ہوتی ہے، وہ انتہائی تیز نظر ہوتی ہے، تو جب کوئی دوسرا فرد اتارتا ہے تو اس پہ بھی ہلکا پھلکا اثر ہو جاتا ہے، لہٰذا اس اثر کو ختم کرنے کے لیے وہ آخر پہ وہ بھی اپنی نظر اتار لے۔ تو ناظرین، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت، صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ حاجت کی نماز پڑھنی ہے، مشکل کشائی کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ 2 نفل ہیں، صرف 2 نفل، اور پڑھنے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے۔ آپ نے پہلے نیت کر لینی ہے، لیکن نیت کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ اس نماز کو پڑھنا ہے
تو تنہائی کا سما ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ اکیلے ہوں، کمرہ جو ہے آپ کا اس کے اندر اور کوئی فرد نہ ہو، صرف آپ اکیلے ہوں، اس میں کوئی اگربتی جلا لیں، خوشبو کوئی نہ کوئی خوشبو لگا لیں تاکہ کمرے کا ماحول فریش ہو جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے روحانی اگربتی ہمارے ادارے سے منگوا لیں تو چونکہ وہ روحانی نقطہ نظر سے بنائی گئی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میٹیریل سے تیار کی گئی ہے، لہٰذا اگر آپ اس کو جلائیں گے تو یقین مانیں آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں تو آپ جو بھی اگر آپ بتی آپ کو اویلیبل ہے آپ اس کو گھر میں جلا لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وقت وہ ہونا چاہیے، ایک تو تنہائی ہونی چاہیے، ایک وقت یہ نہیں ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی یا ساتھ یہ 2 نفل بھی پڑھ لیے، نہیں، آپ نے زور کی نماز پڑھ لی ساتھ اس کو بھی پڑھ لیا، یا اس طرح اور کسی نماز کا فوری طور پہ ملا کے پڑھنا، یہ آپ نے ان نمازوں سے علیحدہ وقت میں پڑھنی ہے۔ اس وقت نماز کا وقت ہونا چاہیے، یعنی کہ عصر سے مغرب کا وقت نہ ہو، اس میں کوئی نفل نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح جو ہے جو 12 بجے کا ٹائم ہے اس میں بھی آپ دیکھیں، آپ نے بہتر یہ ٹائم ہے کہ آپ سونے سے پہلے، جب آپ رات کو بستر پر سونے لگیں تو اس سے پہلے آپ یہ نوافل پڑھیں، اور اگر وہ ٹائم آپ نہیں آپ کو پڑھ سکتے تو پھر آپ صبح 9 سے 10 بجے کا جو ٹائم ہے یہ انتہائی اچھا ٹائم ہے، آپ اس وقت پڑھیں۔ بہرحال تنہائی ہونی چاہیے اور ایک اچھا وقت ہونا چاہیے، اس وقت میں آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، نیت آپ کرنے 2 رکعات نماز صلاۃ الحاجت۔ اب جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کا آپ ذہن کے اندر تصور رکھیں، دماغ کے اندر تصور رکھیں کہ یا اللہ میں یہ 2 نفل جو ہے یہ فلاں مشکل کشائی کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، اے میرے مولا، اور اس کی پڑھنے سے وہ میرے سارے جو مشکل کشائی ہے یا جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، مشکل آسان ہو جائے۔ تو یہ آپ نے نیت اس طرح کی کرنی ہے، آپ کے اپنے الفاظ ہیں جس طرح کے مرضی آپ ادا کر لیجئے گا۔ بہرحال اس وقت ایسی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک یہ شروع کریں، اس کے بعد سورۃ الحمد شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ یعنی کہ پڑھیں، فاتحہ پوری کرنے کے بعد پھر جب آپ کوئی سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملاتے ہیں تو اس وقت آپ نے سورت اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں، پھر اس طرح پورا رکوع کے بعد سجدے کریں، سجدے کا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیے، دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں تو پھر سورہ فاتحہ پوری کرنے کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور اس کے بعد روٹین کے حساب سے آپ اپنی پوری نماز کریں، جب آپ سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ پھر سورۃ اخلاص پڑھنی۔ جب آپ نے آخر پہ جب 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی تو پھر 2 رکعتوں میں آپ نے 11 مرتبہ پڑھی اور 11 مرتبہ آپ نے آخر پہ پڑھی، یہ کل سورۃ اخلاص 33 مرتبہ ہو گئی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب پڑھنے کا ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم آپ نے 33 مرتبہ پڑھی، تو یوں سمجھو آپ نے 11 مرتبہ قرآن پڑھ لیا، یعنی کہ قرآن پڑھنے کا 11 مرتبہ جو ہے نا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ سے یہ عطا ہوگا۔ تو عزیزان محترم اب وہ جو 2 نوافل جو یہ آپ نے پڑھے اس انداز سے، ان سب کا ثواب آپ نے حضور حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو پیش کر دینا، دعا کرتے ہوئے آپ نے کہنا یا اے میرے اللہ ان نوافل کا ثواب میں تیرے محبوب ولی حضرت سید عبد القادر جیلانی کو خصوصی طور پر پیش کرتا ہوں، ان کی روح کو پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہیں کہ اے اللہ ان کے صدقے سے میری یہ اس حاجت کو فوری طور پہ پورا فرما، یا اس میری مشکل کو فوری طور پہ حل فرما۔ تو عزیزان محترم جب آپ یہ دعا کر لیں گے تو یقین مانیے بس جو ہے نا خشوع و خضوع ہونا چاہیے، ایک یقین ہونا چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے پڑھتے ہوئے۔ تو جب آپ یہ دعا کر لیں گے تو یقین مانیں
کہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرنے کا سبب پیدا فرما دیں گے، فوری طور پہ مشکل کشائی آپ کی ہو جائے گی۔ بس آپ کو نیک خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں یہ 2 نوافل اس انداز سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے سے فوری طور پہ میری حاجت پوری فرما دیں گے۔ تو عزیزان محترم، مگر پڑھنے کی ضرورت ہے، یقین کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اب آپ سمجھیں کہ یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے اور یہ عام سا عمل ہے، تو یہ یقین مانیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے مشکل جو ہے عمل ہے وہ بتائے جائیں تو وہ بڑے پر تاثیر ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں یہ زیادہ تاثیر رکھتے ہیں، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی ہے، اور چونکہ ہمارے روحانی مرشد نے ہمیں یہ عمل عطا فرمایا ہے اور ہمارا یہ آزمودہ عمل ہے، ہمارا یہ ذاتی عمل ہے، ہم نے اس کو جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم نے اس سے فوائد حاصل کیے ہیں، اور آپ بھی فوائد حاصل کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور آئندہ کی آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آپ اسے ایک دفعہ سبسکرائب کر دیں۔ اور اگر آپ کوئی ہمیں کوئی کمنٹس میں ڈسکرپشن میں اگر کوئی آپ ہمیں کمنٹس دینا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ساتھ چل رہا ہے، تو آپ ہمیں کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ کا کوئی پسندیدہ کوئی موضوع ہو جس کے اوپر ہم گفتگو کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کی جو ہے رہنمائی کے طور کو جو ہے نا ضرور قبول کریں گے، اور اس پہ اوپر بھی ہم کوئی ویڈیو ضرور اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو ہم نے اپنی ایک ترتیب لگائی ہوئی ہے ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کی، اب آئندہ روزانہ جو ہے 1-2 ویڈیوز جو ہے ضرور اپلوڈ ہوا کرے گی، لیکن اگر ہمارا کسی اگر موضوع کے اوپر دھیان نہیں ہے، آپ ہمارا دھیان اگر کرواتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس میں ضرور پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ۔